کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ با یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف با یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل ہسٹری خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سیپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف با یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر، وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم گृہ منتری کا، وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں، وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے۔ سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر، اب وقف با یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں بھی بورا کا نام ہی نہیں لکھا، آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا، ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر، اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں، ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورا کو آپ دے دیتے۔ اچھا سر، کلاس 3V سیکشن 36 کلاس 18 دیکھ لیجئے، oral وقف، oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. سر، آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے، 5 سال کے لیے مسلمان۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟
بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا، اور وہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا؟ یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو نہیں دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کی سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ 5 سال کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر اور ایک چیز میں آپ کو بول کے ختم کر دوں گا سر. اس بل میں وفق الاولاد کا سر، اس میں آپ دیکھیے clause 432 the creation of waqf al-aulad shall not result in denial of inherent rights to heirs including women heirs or the waqif or any other right of person. سر یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 کا وائلیشن، آرٹیکل 300A کا وائلیشن ہے. اچھا ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو، اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں، وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا، محلے کے غریب کو دے دوں گا، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے. جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے. تو سر آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں خیر مکمل کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب بہت ٹائم دے دیے. سر آپ دیکھیے اس میں امت شاہ صاحب بولے کہ اتنی پراپرٹیز کا قبضہ ہوا، چوری ہوئی، یہ ہوا. سر کلاس 2652A سیکشن، اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے 2 سال کی سزا تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو 6 مہینے کر دیا. نان بیلیبل تھا، آپ نے بیلیبل کر دیا. سیکشن 40 کی بات کرتے ہیں. سیکشن 40 میں سر ہم کو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو نوٹس دیے، اس میں منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے کہا کہ 30 سال میں 515 کیسز سیکشن 40 کے، اور صرف 8 لوگ کورٹ کو گئے. وقف یوزر کا قانون تلنگانہ آندھرا میں ہے، سیکشن 40 کا قانون تمل ناڈو 63 ہے، آندھرا پردیش میں 43 ہے. اور سر آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اچھا کلاس 4218B دیکھیے سر، آپ رول بنا رہے ہیں کوآپریٹو فیڈرلزم کے خلاف ہے، یہ اتنا رول بنا رہے ہیں. اور آخر میں سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں ہے، میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں، آپ اس کو قبول کریے. سر مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور اس پر ڈیویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر.